बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी बोल रहा हूँ। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी सरगर्मियाँ हो रही हैं, सियासत के मैदान में भी और मईशत के मैदान में भी और पूरे माशरे को तब्दील करने के लिए भी। और ये बेमकसद महाज हमने खोल रखे हैं। सबसे ये ISI के नाज़ुक कंधों पर एक बयानिया आखिरकार बनाने की कोशिश की गई है। मियां शहबाज शरीफ वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई है, हम रिलीफ भी दे रहे हैं, पेट्रोल में, गैस में कितना रिलीफ दे रहे हैं, कौम को उसका भी पता है। इसी तरीके से एक और मसला खड़ा कर दिया है इमरान खान ने कि वो ऑक्सफोर्ड के अंदर चांसलर का इलेक्शन लड़ने गए हैं। तो उनके मुकाबले में दो एक्स प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के, टोनी ब्लेयर और दूसरे वो जॉनसन, वो भी मैम लड़ रहे हैं और जर्मनी के चांसलर भी वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अब उस इलेक्शन को भी वोटर वहाँ का क्या फैसला करता है। इतनी बात पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि पूरा दुनिया के अंदर बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है और उसका चांसलर का इलेक्शन इमरान खान लड़ रहा है। तो पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए था। वो बेचारी हमारी ISI वो वहाँ भी पहुँच गई है अपनी जान जोखिम में डाल के कि इमरान खान को कैंडिडेट ही बतौर कैंडिडेट भी रिजेक्ट करवा सके। खैर वो तो नहीं हो सका। अब इसके ऊपर कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेगी हमारी ISI और उनकी जो वहाँ पे हर मामले में, चूँकि उन्होंने ही आगे बढ़ना होता है। मुल्क के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। हमारे कमांडर इन चीफ्स भी अब जो है वो 7वें आसमान से ज़मीन पर उतर आए हैं। अफवाहें हैं कि वो जजेस से भी मिलना चाहते हैं या उनको बुला के बात करना चाहते हैं। यह हकीकत है या अफवाह, लेकिन जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने मौलाना साहब की, मौलाना फजल रहमान की चौखट को सजदे कर कर के घसा दिया है। हर
لیڈر اسی گلی میں اسی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر سجدہ صاحب کرتا ہے، اور مولانا کہتے ہیں بقول انہی کے کہ ان کی شرائط بہت کڑی ہے۔ اب یہ تو مولانا کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، ان میں سے میں بھی ایک جاننے والا ہوں۔ بڑی خطرناک منہ چل رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے جو چابی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بہرحال جو اغلب اشارے ہیں کہ وہ ترجیح دیں گے شاید پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے تعلقات کو، لیکن پھر وہ عملی سیاست میں بھی بلیو کرتے ہیں۔ ادھر سے تو ان کو سینٹ کی سیٹیں بھی مل جائیں، گورنر بھی مل جائے، بھائی کتنے دن کا گورنر ہوگا اور کب تک یہ 2 سیٹیں ہوں گی۔ تو بہرحال مولانا خسارے کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ وہ نفع کا سودا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ساری سرگرمیاں جو ہے جن کے نتائج سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں البتہ ہمارے کمانڈر ان چیف یہ راؤنڈ جیت گئے تو پھر سپریم کورٹ بھی ان کے نیچے آ جائے گا، وہ بھی ان کے در اقدس پہ سر کو عدالت عظمیٰ کو بھی وہ اس سر کو جھکانا پڑے گا۔ لیکن یہ تو ہم اوور آل بلیو کر رہے ہیں، اس کو تو جمہوریت کہتے ہیں ہمارے ملک میں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اگر قبول ہے تو پاکستانیوں جمہوریت تو یہی دے سکتے ہیں آپ کو، آپ کے آقا و مولا جو ہمارے اس ملک کو چلاتے رہتے ہیں اور اب تک بھی چلا رہے ہیں، یہ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ کے تو بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ جو 8 فروری کو فیصلہ کر دیا تھا، اس فیصلے کو تو آج بار بار اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا جائے گا، اور پھر اسی کو وہ کہیں گے ہماری جمہوریت یہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے معیشت ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہوگی، لیکن وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مقتدرہ کے پاس رہے گا۔ اگر یہ ساری باتیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، عمران خان بھی وہاں کا چانسلر بن جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران کا جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کو پذیرائی ملے گی، ملک کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی۔ پہلے بھی آلریڈی 80-90% لوگ کی رائے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو اب یہ سارا کچھ کر کے وہ چانسلر بھی بن جاتا ہے، تو یہ بھی ہماری جو مقتدرہ ہے ان کے منہ پہ یہ تھپڑ مارنے کے برابر ہوگا۔ اس گستاخی کا وہ پہلے سے ہی بندوبست کر چکے ہیں۔ تو یہ اس صورت حالات میں ہماری ملک کے اندر یہ سمجھنا کہ بھئی جمہوریت کیا ہے، وہ تو آپ بھول جائیں۔ پاکستان کی قسمت میں شاید جمہوریت نہیں لکھی گئی، اور اگر نہیں لکھی گئی تو یہ قسمت بہت خراب ہے۔ پاکستان کی قسمت
معیشت کی قسمت ہی خراب ہے، پاکستان کے غریب لوگوں کی قسمت بھی خراب ہے. صرف ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تعداد کے لحاظ سے، ویسے تو بڑے ہیں بھی وہی کہ ان کے پاس اربوں خربوں روپے بھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. ایک صرف فوج کمانڈر ان چیف یا ان کے بچے نہیں، سب کے بچے پڑھ رہے ہیں. وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو بالکل تباہی کے کنارے بھی لے جا رہے ہیں. مزید پاکستان کی قوم کا خون چوسا جائے گا، اور چوسنے والے یہ تمام جو ہیں حشرات الارض، یہ اس خون کو چوس کر یہ وہاں لندن میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جہاں جہاں ان کو مواقع ملیں گے یہ تو محفوظ ہو کے بیٹھ جائیں گے. بہرحال یہ باتیں میں نے کچھ زیادہ کر دیں. آئیے ہم میاں نواز شریف کے لندن کی تیاری کریں اور ان کے لیے ہم دعائیں بھی مانگیں، یہاں پہ بیٹھ کے محفلیں بھی سجائیں اور کہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست زندہ باد اور عمران خان کی سیاست مردہ باد. اور اس کے ساتھ یہ مجبوری ہے، جب یہ کہہ رہے ہوں گے تو پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوں گے. لیکن وہ اب کیا کریں، وہ سیاست تو اسی کی کامیاب ہے جس کے ساتھ کمانڈر ان چیف ہے. خدا حافظ.